ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی بات یاد بھی رہتی ہے، اثر بھی کرتی ہے، اچھائی کے لیے ہو آگے بھی پھیلتی ہے۔ اچھوں کا ذکر اچھا لگتا ہے، مگر اللہ تعالی نے دونوں طرح ضدین جس کو کہتے ہیں نا، اچھا بھی بنایا ہے تو برا بھی بنایا ہے۔ اور تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ رات کی تاریکی نہ ہو تو دن کے اجالے کی قدر کیسی، بدبو نہ ہو تو خوشبو کی قدر کیسی، تو برے نہ ہو تو اچھوں کی قدر کیسی۔ دجال فتنہ، مصیبت، برائی کے ساتھ اس کا تصور، خیال بھی آئے گا تو بہت زیادہ کراہت کے معنی ناپسندیدگی، مگر وہ آنا ہے، یہ قدرت ہے، یہ مشیت ہے۔ مشیت اللہ تعالی کیا چاہتا ہے، کیسے چاہتا ہے، کیوں چاہتا ہے، کب چاہتا ہے، مجھے آپ کو اس میں کوئی دخل کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہماری عقلیں محدود ہیں، کتنا بھی آپ غوطے لگائیں گے، آئیں بائیں شائیں کریں گے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ اللہ کی مشیت کے سامنے خاموش۔ مجھے وہ کرنا ہے جو رب نے مجھے فرمایا ہے، جو میرے لیے ضروری ہے۔ مجھے فتنہ دجال سے بچنے کی دعا کرنی ہے، مجھے ایمان کی حفاظت کی دعا کرنی ہے، مجھے نیکیاں اختیار کرنی ہے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے، میں ان کی طرف توجہ دوں۔ قدرت کی کیا مشیت ہے، یہ اس کے کام ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس نے دجال کو کیوں بنایا ہے، کیوں نکالے گا، اس پہ غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ قدرت کے کام ہے۔ مجھے اور آپ کو بچنا ہے، ایمان کی حفاظت کی دعا کرنی ہے اور انتظام کرنا ہے، احتیاط برتنی ہے، اچھائی کرنی ہے۔ ذہن میں آ گیا یہ کہ جی کیوں، یہ میں نے اس کا ایک مختصر جواب دیا ہے۔ دجال کے حوالے سے میں نے کہا تھا، ایک روایت میں ہے کہ وہ چھوٹے قد کا ہوگا، حضرت علی نے فرمایا 40x40۔ تو اس میں روایت میں منافات نہیں ہے، یعنی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایک روایت میں چھوٹا قد ہوگا تو وہ موٹا ہونے کی وجہ سے چھوٹا قد کا لگے گا، اس کے موٹاپے کا، اتنا زیادہ موٹا، میں نے بتایا نا 1 پاؤں کتنا لمبا، یعنی عجیب الخلقت وہ اللہ اس کی شکل بنائے گا۔ تو نفس الامر میں چھوٹا قد ہوگا، لیکن جب کفر ظاہر کرے گا، وہ اللہ ہونے کے دعوے کرے گا معاذ اللہ، تو اس کا قد طویل اور زیادہ ہو جائے گا۔ یہ کون شخص ہوگا؟ چلے گا تو اس کے ساتھ پہاڑ چلیں گے۔ اس درخت میں، اس میں یعنی اس کے دور میں درخت اور پھل فروٹ اور پانی جو ہے اس کے مظاہر زیادہ ہو جائیں گے۔ اس میں آگ اور دھواں ہوگا اور کہے گا یہ جنت و دوزخ ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ دجال کے لیے لوگوں کو قتل کر کے زندہ کر دے گا، یعنی اس قدر آپ کے ایمان کے لیے خطرہ۔ اس کے ساتھ ایک پہاڑ ہوگا، اس میں روٹیاں اور پانی کی نہر ہوں گی، جو 2 پہاڑ اس میں چلیں گے، اس میں درخت بھی ہوں گے، اس میں پھل بھی ہوگا، اس میں پانی بھی ہوگا، اس میں آگ بھی ہوگی، اس میں دھواں بھی ہوگا۔ یہ اس دجال کے، یعنی اندازہ کریں کہ کتنا سخت مرحلہ ہوگا بندے کو ایمان بچانا۔ اس حوالے سے ایک روایت حضرت فاطمہ بنت قیس تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی جاتی ہے، میں اس کو مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کیا وہ زندہ ہے؟ اس کی علامات کیا ہیں؟ ہم اسے کس طرح پہچانیں گے؟ تو میں یہ حدیث شریف آپ کو سنا رہا ہوں، صحیح مسلم میں روایت موجود۔ گتھیاں جو آپ کے ذہن میں آپ کو الجھا رہی ہیں نا، ان کو سلجھانے کے لیے
یہ محترمہ نام ہے فاطمہ، قیس کی صاحبزادی ہیں، تمیم داری یہ خاندان، صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو، یعنی حضور کی طرف سے جو شخص اعلان کر رہا تھا اس کو یہ اعلان کرتے سنا، الصلاۃ جامعۃ، نماز جمع کرنے والی، نماز جمع کرنے والی، یعنی نماز تیار ہے، مسجد کو چلو۔ عیدین کی نماز میں تکبیر اور یہ اذان اقامت نہیں ہوتی، صرف یہی کہا جاتا ہے الصلاۃ جامعۃ، غالباً وہ ایسی نماز۔ میں مسجد گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ مساجد میں خواتین جاتی تھیں، آگے مرد، پھر بچے، پھر عورتیں، اس طرح صفیں بنتی تھیں ابتدا میں۔ پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ عورتوں نے مسجد کا تقدس چھوڑ دیا ہے، اور جو فرمایا کہ حضور ان کی یہ حالت دیکھتے تو روک دیتے، پھر مسجدوں میں آنے سے خواتین کو روک دیا گیا۔ اب اگر بیان سننے جانا چاہیں اور پردے کا اور حفاظت کا انتظام ہو تو چلی جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر ممبر پر جلوہ گری فرمائی اور مسکراتے ہوئے فرمایا جس آدمی نے جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھا رہے، یعنی نماز کے بعد اٹھ کے چلے نہ جاؤ بلکہ بیٹھے رہو۔ اس کے بعد اللہ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو معلوم ہے میں نے تم کو کیوں کہا بیٹھے رہو، کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اس صحابہ کا بڑا ادب والا انداز تھا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ یہ بڑے ادب کا پوری امت کو سکھا دیا کہ نبی سے گفتگو کیسے کرنی ہے، یعنی صرف اللہ کا نام نہیں، نبی کا نام، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ کا ہر علم ہمیں نبی کے ذریعے ہی ملتا ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم میں نے تم کو اس لیے جمع نہیں کیا کہ میں تم کو کچھ دوں یا کوئی خوشخبری سناؤں، اور نہ اس لیے جمع کیا ہے کہ تم کو کسی دشمن سے ڈراؤں، بلکہ میں نے تم کو تمیم داری کا واقعہ سنانے کے لیے جمع کیا ہے۔ تمیم داری ایک مسیحی شخص تھا، وہ آیا اور مسلمان ہوا اور مجھ کو ایک ایسی خبر دی جو ان خبروں سے مشابہ تھی جو میں نے تم کو مسیح دجال کی بابت سنائی ہے۔ سنانے والا نبی پاک کو تمیم داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سنا رہے ہیں کہ وہ دجال کی خبروں جیسی خبر لایا۔ اس نے بیان کیا کہ وہ قبائل لخم و جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ، اب یہ پروناؤنسیشن میرا اگر غلط ہے، زیر زبر کی غلطی تو معافی چاہتا ہوں، 30 آدمیوں کے ساتھ دریا کی بڑی کشتی میں سوار ہوا۔ دریا کی موجوں نے کشتی کے ساتھ شوخیاں شروع کی اور 1 ماہ تک وہ کشتی کو ادھر ادھر، یعنی اس طرح موجیں زیادہ تھیں کہ کشتی بے بس رہی، پانی زیادہ طاقت والا ادھر ادھر گھماتا رہا وہ اس کشتی کو۔ آخر موجیں کشتی کو آفتاب غروب ہونے کے وقت ایک جزیرے میں، آئی لینڈ میں لے گئیں۔ ہم چھوٹی کشتیوں میں سوار ہوئے اور جزیرے میں پہنچے، وہاں ہم کو ایک چوپایا 4 پاؤں والا جانور ملا جس کے بڑے بڑے بال تھے، اور اتنے زیادہ بال اس کے جسم پر تھے کہ اس کا آگا پیچھا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ اس کے جسم کا اگلا حصہ ہے یا پچھلا، یعنی سارا بالوں سے ڈھکا ہوا۔ ہم لوگوں نے کہا تجھ پر افسوس ہے، تو ہے کون؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں، اسپائی۔ تم اس شخص کے پاس چلو جو کلیسا میں ہے، چرچ میں ہے، اس کے پاس چلو، وہ تمہاری خبریں سننے کے لیے بہت بےتاب ہے۔ تمیم داری کا بیان ہے کہ اس چوپایا نے جب اس شخص کا ذکر کیا تو ہم اس سے ڈرے اور خیال کیا کہ ممکن ہے وہ انسانی شکل و صورت میں کوئی شیطان ہو۔ غرض ہم تیزی سے، ہمیں آگے لے جایا گیا، ہم کلیسا میں پہنچ گئے۔ وہاں ہم نے ایک بہت بڑا اور خوفناک آدمی دیکھا کہ ایسا آدمی آج تک ہماری نظروں سے نہیں گزرا تھا، یعنی پہلی مرتبہ ایسے شیپ کا، ایسے ہلیے کا آدمی دیکھا۔ وہ نہایت مضبوط بندھا ہوا تھا، یعنی جکڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ گردن تک اور گھٹنے
टखनों तक जंजीर में जकड़े हुए थे। हमने उससे पूछा, तुझ पर अफसोस है, तू कौन है? उसने कहा, तुमने मुझको पा लिया और मालूम कर लिया है, तो अब मैं तुमसे अपना हाल नहीं छुपाऊंगा। पहले तुम ये बतलाओ तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब के लोग हैं, दरिया में कश्ती पर सवार हुए थे। दरिया की मौजें हमें 1 महीने तक इधर उधर हमें धकेलती रहीं। आखिरकार उन्होंने हमको यहाँ ला डाला। हम जजीरे के अंदर दाखिल हुए तो एक चौपाया मिला जिसके बड़े बड़े बाल थे। उसने कहा, मैं जासूस हूँ और तुम उस शख्स के पास जाओ जो कलीसा में है, फिर हमको वो तेरे पास दौड़ते हुए लाया है। उसने पूछा, क्या बेसान की खजूरों के दरख्त फल लाते हैं? हमने कहा, हाँ फल लाते हैं। उसने कहा, वो ज़माना करीब आने वाला है जब ये दरख्त फल नहीं लाएंगे, यानी क़यामत के करीब का ज़माना। फिर उसने पूछा, ये बताओ तबरिया के तालाब में पानी है या नहीं? हमने कहा, उसमें तो बहुत पानी है। उसने कहा, करीब उसका पानी खुश्क हो जाएगा। फिर उसने कहा, ज़ुग़र के चश्मे का हाल बताओ, क्या उस चश्मे में पानी है और क्या उसके करीब के बाशिंदे चश्मे के पानी से काश्तकारी खेती बाड़ी करते हैं? फिर उसने पूछा, अरब के लोगों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत बताओ। ये दुरूद शरीफ मैंने पढ़ा है कि उन्होंने क्या किया। हमने कहा, वो मक्के से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ ले गए हैं। उसने पूछा, क्या अरब उनसे लड़े हैं? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, उन्होंने अरब से क्या मामला किया? हमने तमाम वाक़यात से उसको आगाह किया और बताया कि अरबों में से जो लोग उनके करीबी अजीज़ थे उन पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलबा हुआ। मैंने फिर अपना हाल बयान किया। लोगों ने इताअत कबूल कर ली और उनके लिए उसने कहा कि उनकी इताअत करना ही सबके लिए बेहतर है। ये वो बोल रहा है। अच्छा, अब मैं अपना हाल बयान करता हूँ। यहाँ आकर नबी पाक का ज़िक्र सुन के वो कहने लगा, मैं मसीहुद दज्जाल हूँ। वो काना दज्जाल, उसने कहा, मैं हूँ। अन करीब मुझको निकलने का हुक्म दिया जाएगा। इसका मतलब ये कि वो बनाया जा चुका है लेकिन कैद है, किसी जजीरे में कैद है कुदरत की तरफ से, लेकिन वो बनाया जा चुका है। इसका मतलब ये हुआ, अनकरीब मुझको निकलने का हुक्म दिया जाएगा। मैं बाहर निकलूँगा और ज़मीन पर फेरूँगा, यहाँ तक कि कोई आबादी ऐसी नहीं छोड़ूँगा जिसमें मैं दाखिल ना हूँ। ज़मीन के चप्पे चप्पे पर चलेगा। 40 रातें, कितनी? 40 नाइट्स, 40 रातें बराबर गश्त में रहूँगा, लेकिन मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा नहीं जा सकूँगा कि मुझे वहाँ जाने की मुमानत है। मैं कोशिश करूँगा, दाखिल नहीं हो सकूँगा। मैं जब इन शहरों में से किसी में दाखिल होने का इरादा करूँगा तो एक फ़रिश्ता जिसके हाथ में तलवार होगी वो मुझको दाखिल होने से रोकेगा, और इन शहरों में से हर एक रास्ते पर फ़रिश्ते मुकर्रर होंगे जो रास्ते की हिफाजत करते होंगे। मेरे प्यारे नबी पाक रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनाकर आपके हाथ में आसा था, फरमाया, ये है तैयबा, ये है मदीना। मेरे आका ने 3 मरतबा फरमाया, ये है तैयबा, ये है तैयबा। फिर आपने फरमाया, खबरदार, क्या यही मैं तुमको नहीं बतलाया करता था? यानी मेरी खबरें जो अल्लाह की तरफ से आती थी उसकी तस्दीक हो गई ना। चश्मदीद ने बता दिया जो देख के आया है। फरमाया, आगाह रहो, दज्जाल दरियाए शाम में है या दरियाए यमन में, वो मिलते होंगे। फिर कहा, नहीं, वो मशरिक की जानिब से निकलेगा। आपने मशरिक की तरफ इशारा किया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे, चूँकि इसमें बहुत सी बातें इस रिवायत से वाज़े हो गईं। हज़रत तमीम दारी की जो बयान की हुई रिवायत, इसमें बेसान के बागात, तबरिया के तालाब और ज़ुग़र के चश्मे का ज़िक्र, यकीनन दज्जाल का इनसे ताल्लुक़ होगा। तो बेसान फ़लस्तीन में एक जगह का नाम है। याकूत हमवी ने लिखा है कि उसके बागात फल देते थे मगर बाद में फल देना बंद हो गए। ये भी दज्जाल की आमद की एक निशानी।
بحیرہ تبریہ یہ اسرائیل کے شمال مشرق میں، یعنی اس کے نارتھ ایسٹ میں اردن کی سرحد جارڈن کے قریب ہے، اور اس پر اس وقت جو لوگ قابض ہیں یعنی اسرائیل نامی ملک، وہ اس کا قبضہ ہے۔ تبریہ کا پانی بھی بغیر کسی ظاہری وجہ کے رفتہ رفتہ خشک ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا خشک ہونا بھی اس بات کی علامت کہ دجال کی زبانی، چونکہ یہ ذکر آیا تھا کہ یہ اس کی دوسری نشانی بھی پوری ہو رہی ہے، یعنی باغات جو پھل دیتے تھے پھل دینا بند کر دیا، ایک نشانی۔ اس کا پانی خشک ہونا ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، ہو رہا ہے، یہ دوسری نشانی۔ دجال کا تیسرا کہنا زغر کے چشمے، یہ جگہ بھی اسرائیل میں بحیرہ مردار کے مشرق میں ہے۔ اس چشمے کا پانی ابھی پوری طرح خشک نہیں ہوا، جو ہی یہ پانی پوری طرح خشک ہوگا دجال نمودار ہو جائے گا۔ تو کس جگہ روپوش ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ وہ دریائے شام یا دریائے یمن مشرق کی طرف۔ یہاں ایک شبہ کسی کے ذہن میں آیا، اس کا صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ برمودا ٹرائنگل یہ ایک مثلث تکون ہے جس نے 3 خطوں کو یعنی وہ ملایا ہوا تکون ہے۔ اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال کہ شاید یہ دجال کی ٹیریٹری ہے یا اس کا وہ علاقہ ہے، وہ کسی کو وہاں داخل نہیں ہونے دے رہا، اور جہاز بھی غائب ہو جاتے ہیں، بحری جہاز بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ سائنس ابھی تک اس کو حل نہیں کر سکی، لیکن ایریا معلوم کیا ہوا ہے انہوں نے۔ تو 1874 میں جو پہلا جہاز غائب ہو گیا تھا، وہ کیپٹن لاپتہ ہو گئے تھے، پھر بعد میں ایک ساحل پر لا کر ان کو چھوڑا گیا ہے، تو کچھ لوگ اس سے ملاتے ہیں۔ میں جو باتیں کروں گا میری سورس ہسٹری کی بکس نہیں ہے، میری سورس یہ لوگوں کی کہانیاں نہیں ہیں، میری سورس قرآن اور حدیث ہے۔ حدیث شریف میں جب بیان موجود ہے، مجھے کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہاں جو کچھ ہوگا، کیا کہتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کے خیالات ہوں گے، تو قرآن و حدیث کے مطابق کوئی بات ہے، وہ جس کسی کی ہے قبول ہے۔ تو یہ احادیث کے مطابق دجال کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی کچھ پروگرام اس پہ اور، تاکہ ہم جان لیں کہ قدرت کیا کیا کرشمے دکھاتی ہے۔ کرونا وائرس تو بہت چھوٹا سا، دجال کا فتنہ بہت بڑا ہوگا، اللہ بچائے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔